بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں سکون سب سے بڑی نعمت ہے، مگر بعض گناہ، حالات اور اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے راتوں کی نیند چھین لیتے ہیں اور اسے بے چینی، بے قراری اور خوف کا شکار بنا دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے 5 لوگوں کو جانتے ہیں جن کی راتیں نیند سے محروم رہتی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک فرماتا ہے، جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت اس پر غضب کرے گا، لعنت کرے گا اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا گیا۔ اس بات کی عملی مثال ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس شخص میں نظر آتی ہے جو بنی اسرائیل میں سے ایک ناحق قتل کرنے والا تھا۔ وہ رات بھر خوف کے مارے کانپتا رہتا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اس کا دل کبھی مطمئن نہ ہوا اور اس کی بے قراری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ انجام کار رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ناحق قتل انسان کی روح کو جلا دیتا ہے اور رات کا سکون چھین لیتا ہے، کیونکہ ضمیر چیختا رہتا ہے اور دل خوف میں ڈوبا رہتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جس کے پاس دولت ہو مگر کسی پر بھروسہ نہ کرتا ہو۔ دولت جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان ہر وقت فکر زوال میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی مثال قارون ہے، جس کا ذکر سورۃ القصص میں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ قارون کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ کنجیاں طاقتور آدمی بھی اٹھا نہ سکتے تھے، مگر اس کا دل بے سکون تھا۔ وہ ہر وقت ڈرتا تھا کہ کوئی میرا مال چھین نہ لے۔ اس نے ڈر اور غرور میں زندگی گزاری، اور جب ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑے مال والوں کی نیند اسی وقت غائب ہو جاتی ہے جب وہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں اور مال کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام مال رکھتے ہوئے بھی چین سے سوتے تھے، کیونکہ ان کا بھروسہ رب پر ہوتا تھا۔ نمبر 3، وہ شخص جو لوگوں پر جھوٹے الزام لگاتا ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگائے گا اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ کے مقام میں رکھا جائے گا۔ اور جھوٹی گواہی بڑے ترین گناہوں میں سے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نظر آتی ہے، جہاں عزیز مصر کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا، مگر قرآن بتاتا ہے کہ وہ عورت خود اپنی بے چینی سے پچھتاتی رہی۔ اس کی راتوں سے نیند غائب ہو گئی، ضمیر نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ خود مجموعہ میں اعتراف جرم پر مجبور ہو گئی کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ الزام تراش کبھی دل کا سکون نہیں پا سکتا۔ اس کا ضمیر اس کے پیچھے ہانکتا رہتا ہے اور راتیں بے چین رہتی ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جس پر ذمہ داریاں زیادہ ہوں مگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ دنیا میں بھوک سے بڑی کوئی اذیت نہیں۔ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اس کے بچے بھوکے ہوں اور اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تاریخ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بہت روشن ہے۔
جب آزمائش آئی تو مال چلا گیا، جسم بیمار ہو گیا، گھر میں غربت آئی، لیکن پھر بھی وہ صابر رہے، مگر راتوں کی طرف وہی جانتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا، ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ جب انسان غربت اور مجبوری کے ساتھ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو اس پر راتیں بھاری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض اتارو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ غربت نیند چھین لیتی ہے اور مدد دینا ایمان کی سب سے محبوب شکل ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جو عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ محبت جب دل میں اتر جائے تو جدائی کا خوف انسان سے نیند چھین لیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی نیندیں غائب ہو گئی، راتیں جاگتے گزرتی تھی۔ اور یہی کیفیت دنیا میں ہر اس انسان کی ہوتی ہے جسے بچھڑنے کا خوف ہوتا ہے۔ آج کی جدید تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ بے خوابی، دل کے زخم اور جذباتی تکلیف انسان کی صحت تباہ کر دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو نیند نہ آنے والے افراد میں 87% تک جلد موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند کی کمی ذہن کو بوجھل اور اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے۔ جدائی کے خوف میں مبتلا لوگ اسی کشمکش میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ نتیجہ بیماریوں، ڈپریشن اور کمزور اعصاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں ایمان کی طاقت دے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، تاکہ آپ بھی اجر کے مستحق بن سکیں۔ خدا حافظ۔